یا پڑھنے سب ساتھی میں تمام شہید کرام کا حسنا خان مصطفیٰ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لے کے آئے ہیں اور تمام ساتھی لوگ سرگودہ سے تشریف لے کے آئے ہیں، جو جنگا صاحب کے ساتھ پاکستان صاحب جناوالا سے تشریف لے کے آئے، لاہور سے تشریف لے کے آئے، سب کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ گرمی کے اندر کہ ہم تشریف لے کے آئے، ہم نے حاضر لگائی ہے سیدہ کی خدمت کے اندر کہ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا یہاں پہ کرتے ہو گئے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کیا اسلام کی ہمارے اوپر نظر پڑ گیا، ہم ان کی لاڈلی بیٹی کی محفل سے جانے والے بن کے اس کو شرکت کرنے والے بن گئے۔ تو آپ لوگوں کا میں بہت ہی دل سے مشہور ہوں کہ آپ لوگ اس محفل کے اندر تشریف لایا۔ یہ جو معاملہ آج کل چل رہا ہے آپ سب لوگوں کے سامنے کس طریقے سے معاملہ چل رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک چھلنی ہے جس کے اندر چھانا جا رہا ہے، یہ ایک میٹر لگ رہا ہے جس کے اندر عشق کے پیمانے ہیں، جس طرح تھرما میٹر ہوتا ہے نا، آکسی میٹر ہوتا ہے، یہ ایک میٹر لگا ہوا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے طبقے بن گئے، ایک طبقہ وہ ہے کہ خاموش رہے ہیں، لوگ بات مخالفت بڑی کر رہے ہیں، اس لیے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم بات کریں گے ہماری مخالفت ہو۔ اچھا جی آپ کی مخالفت ہو، ٹھیک ہے آپ خاموش ہیں، روز قیامت بھی آپ کے اندر آ کر شفاعت خاموش ہوگی انشاءاللہ۔ آج تم خاموش رہو، روز قیامت ہم خاموش ملیں گے۔ دوسرے لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، صحابہ کرام ہماری سلامتوں کے اوپر ہم سب کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارے مسلک کی سب سے اعلیٰ خوبصورتی ہی ہے کہ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہماری خانقاہوں میں درسگاہ سنیوں کی ہم لوگوں کو اتنی شرم آنے لگی پڑی، ہم نے اہل بیت کا تذکرہ کرنا ہی کم کر دیا، تذکرہ کرنا ہی چھوڑ دیا کہ ہمارے اوپر وافنس کا الزام لگ جائے گا، ہمارے اوپر آفزی کا الزام لگ جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کی مصلحت پسندی تھی جو فتنہ ہی اٹھ رہے ہیں۔ کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی سنت اور اپنی سورہ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ میں تبلیغ دین کر رہا ہوں، آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اس کا صرف اپنے اہل بیت کی مودت مانگتا ہوں۔ یہ علماء کرام ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک ہوتی محبت جو ہم آپس میں جس سے محبت کریں، محبت ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ ہوتی ہے، مچھلی کو پانی سے نکالو وہ تڑپ کے جان جائے گی، یہ محبت ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، ان سے کہو میں اپنے اہل بیت سے محبت مانگتا ہوں کہ میں جان دے دوں گا، مر جاؤں گا لیکن ان کا ساتھ نہیں کروں گا۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، یہ تو حدیث کا فیصلہ ہے، یہ ایک شرعی احکام ہے، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد بن گیا ہے۔ اپنی ایمان کی بنیاد کو کمزور کر رہے ہیں ہم اختیار کر کے کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے، کس جگہ کھڑے ہیں۔ ہم سے بہت غلطی ہوئی، بہت ہی غفلت اس معاملے میں، میں بھی اس چیز سے اعتراف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ پہلا یوم سیدہ خانقاہ شریف کے اندر بنایا جا رہا ہے، انشاءاللہ ہر سال اس سے بڑھ کے بنائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ یکم جولائی کو ہم نے فیصلہ کیا اور آج 10 جولائی کو میں شکر گزار ہوں مشائخ کرام کا، اپنے تمام مریدین کا، متوسلین کا کہ آپ سب نے آگے محفل سجائی، اتنے شان اور اس کے اوپر آپ تشریف لے کے آئے اور آپ لوگوں نے یہاں پہ کام کیا۔ تو بات تو ساری یہی ہے کہ کب تک ہم یہ منافقت سے کام لیتے رہیں گے، اپنے اوپر راضی ہونے کا الزام سمجھتے رہے اور ہم نے اہل بیت کا تذکرہ چھوڑ دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوئی ہے کہ آپ کی ماں کو کوئی کچھ کہہ دے آپ کے گھروں بیٹھ جائیں گے، کہ ہماری جدہ کو
ہمارے رسول ہونے کی حیثیت سے کہتے ہیں ہمارے دلوں کے اوپر کلیجوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. ہمارے آج دن ٹوٹے ہوئے ہیں, راتوں میں چین نہیں آتا ہمیں کہ 1400 سال پہلے جن کی محبت اللہ نے مانگی, اللہ کے حبیب نے مانگی, آج ان کے متعلق بات کی گئی ہے. ہم صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت نبھاتے ہوئے بددعا نہیں کرتے, لیکن بار بار آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ آسمانوں سے کیا فیصلہ آتا ہے. آپ کے سامنے ہے جو آسمان کے فیصلے آئے. بنو امیہ نے 100 سال حکومت کی, آج ایک ملک پورے عالم کے اندر دکھا دیں. آل رسول کی دشمنی انہیں بڑی مہنگی پڑی. بنو عباس نے 600 سال حکومت کی, کہاں ہے عباسی؟ پیر و مرشد خواجہ نعیمالدین چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک محتکب تھے, وابڈا کے بہت بڑے افسر. تو پرانے دور میں جو وابڈا تھا اس میں پتا ہوگا ہر صوبے سے ممبر ہوا کرتا تھا. تو صوبہ سرحد سے ایک خان صاحب کو شیعہ مسلک کے تھے. تو کہیں ایک وابڈا ہاؤس میں ذکر ہوا حضرت صاحب کا, انہوں نے کہا کہ آپ کے پیر مرشد سے ملنا ہے. تو آئے, انہوں نے بتایا کہ شیعہ مسلک سے. میں کہا شاہ صاحب بات یہ ہے کہ کتابیں ہمارے علماء کے پاس بھی پڑھی ہیں, آپ کے علماء کے پاس بھی پڑھی ہیں. میں شوق میں آیا ہوں, آپ ان کتابوں سے ہٹ کے مجھے کہ اہل بیت کی شان بتا دیں. تو یہ کامل تھے, ایک لمبی کی طرح آپ نے فرمایا. میں کتابوں سے ہٹ کے اپنی یہ بات بتاتا ہوں, جس نے آل رسول سے اہل بیت سے دشمنی کی, اللہ نے اس کا نام مٹا دیا. کہاں ہے بنو امیہ, کہاں ہے بنو عباس؟ تو رونے لگ پڑا. سے باقی یہ بات میں کتابوں میں نہیں لکھی. کیا اسپین کے اندر کتنے 100 سال حکومت کی؟ 600-700 سال حکومت کی مسلمانوں نے. ایک بھی مسجد ہے وہاں پہ مسجد بنانے پہ پابندی ہے. 600-700 سال حکومت کی. کس نے کی؟ اہل بیت کے دشمن نے کی. جہاں پہ آل رسول کا ذکر نہیں ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ نے 600 سال حکومت کے باوجود وہاں پہ مٹا دیا. تو انہیں بھی نکالے گا اللہ. جو لوگ یہ آئے ہیں انہیں بھی نکالے گا. ایک اور کام جو ہو رہا ہے جس کا بھی تذکرہ کریں, محبت سے کریں. تمام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے سر احمد ہوتا ہے. سیدنا ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء, جو ذرہ بھر بھی ان کے متعلق دل کے اندر بغض رکھے, اس کی ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کی روز قیامت کی قیمت نہیں. لیکن ان کا ذکر کریں محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ. ایک اور کام ہو رہا ہے ہماری خانقاہوں میں, درسگاہوں میں, مسجدوں میں. سیدہ فاطمہ کا ذکر کرتے ساتھ ہی تھوڑی دیر میں وہ ذکر شروع کر دیتے ہیں. دلوں کے اندر ڈر پڑا ہوا ہے کہ ان کا ذکر کریں گے یہ ہمارے اوپر ٹھپا نہ لگا دے. اگر ان کا ذکر کرنا ہے اللہ کے بندوں تو انہیں کے دل پہ کرو نا ذکر, انہیں کی شان کے لیے کرو. تو دلوں کے اندر ڈر نکال دو. اہل بیت کی محبت کا ذکر کر رہے ہو, ان کے فضائل بیان کر رہے ہو, تو اس میں پھر بھی وہی کرو. ہم سب عاشق ہیں کہ تمام صحابہ کے, ہمیں کسی کی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ ڈر کے ذکر ہوتا ہے, کسی کوئی بےلی ہوتی ہے. تو میرے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے, دیکھو نہ عالم بننا, نہ صوفی بننا, نہ زاہد بننا, عاشق بننا. عشق ہی کون پڑھنا اور عشق ہی پڑھا. عاشقوں کا ہی پڑھا ہمیشہ. میں حیران ہوتا تھا یہ سوچ کے کہ اتنے مسلمان تھے, اتنے علماء تھے, حضرت امام حسین اکیلے کیوں کھڑے تھے وہاں. آج میں دیکھ کے یہ حیرانی ختم ہو گئی. بڑے بڑے علماء بڑی بڑی دستاریں ہیں, تو کیا منافقتیں کر رہے ہیں. خانقاہوں کے سجادگان ہیں, وہ سوچے پڑے ہماری مخالفت نہ ہو جائے, مخالفت نہ ہو جائے. باہر میں جائیں تمہاری دستاریں, باہر میں جائیں تمہاری خانقاہیں, مگر اہل بیت کے عشق میں آج نہیں نکلتے تو یہ ساری برباد ہوگی. دیکھ لے گا عشق ہی مول پڑتا ہے اور عاشق ہی کامیاب ہے. جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں,
लाखों का मजमा है, वो गाजी नबी शहीद के पैरों को बोसा दे रहे हैं। लोगों की चीखें निकल गई, शादी ने क्या कर दिया, ये काम तो मेरा करने वाला था, तो ये कर दिया बच्चा। मैं उन पैरों को बोसा दे रहा हूँ जिससे चरखी सूबेदार किया था। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, हम बातें करते रह गए पर खाना का मुद्दा करते रहे। बात तो सारी ये है ना। तो आज जो हम यहाँ पे आए हैं, बख्शिश का सम्मान करने के लिए आए हैं। 10-15 साल पुराना वाक़या है। एक चिन्नौर फैमिली, मेरे पीर मुश्की बेद थी, उनकी बीमारी का इंतकाल हो गया। तो उसके इंतकाल के एक हफ्ते बाद उसकी नवासी का फोन आया। तो इस तरह होती ना, बच्चियाँ पोतियाँ नवासियाँ शरारतें करती हैं, अपने नानी से दादी से उनके छेड़ा करती थी कि दादी का बच्चे रिश्तेदार के बड़ी बड़ी उन्होंने वो होंगे, दे होंगे, ये होंगे, किस तरह भी बातें होंगे। उसका फोन आया कि रात नानी की बात में आए तो बहुत खूबसूरत बात में बैठे हैं। तो मैंने सलाम किया, भी देख के कहने लगी, वो कुड़ियों को सीधे ही गल्ला कर दिया। कबर से मेरे शादी आए थे, उन्होंने आगे अपनी छड़ गए। 1400 साल बाद एक आले नबी औलाद अली वली कामिल का ये मुकाम है कि ना जिंदगी को सवाल करने के हाथ पकड़ा जन्नत में पहुंचा दिया, तो सैयदा पाक का क्या मुकाम होगा। आज उनके नौकरों का ये मुकाम है, तो उनका क्या मुकाम होगा। तो खुदारा ये अपने दिलों से जो खौफ निकाल देते हैं, उनका तस्करा हम करेंगे तो हमारे ऊपर भी ठप्पे लग जाएंगे। तो अहले बैत और आले रसूल की फजीलत और अजमत कुरान और हदीस से साबित है। इसी बिना पर इनका एहतराम करने, उनसे मोहब्बत अकीदत रखना मुसलमान के ईमान का जुज़्व है। उनसे बुग़्ज़ और उदावत रखना और इतना दर्जे में उनको इज़्ज़ा पहुँचाना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी का सबब है। हम डॉक्टर अशरफ जलाली के इस मौक़िफ़ की पूरे तौर पे दरबार शरीफ से मजम्मत करते हैं और बगैर किसी दलील के उसे रिव्यू करने का कहते हैं, जिसने ईमान के ऊपर दर्द लगाई है। और जब तक वो अपने अल्फाज से रिव्यू नहीं करता, हम उसे मुसलमान नहीं समझते। ये उलमा का काम है, ये उलमा ने फतवे देने ना, हमने नहीं देने, हम आशिक करना हमने नहीं देने। तो इसकी मैं दलील भी बता दूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई थी, वहाँ पे बात हुई कि जब भी कोई जुर्म करेगा, 2 बालिग मर्द उसकी गवाही देंगे तो उसको सजा मिलेगी। एक साहबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अगर मैं आऊँ, अगर गलत हो, अगर मैं घर आऊँ तो मैं देखूँ कि मेरी बीवी या मेरी वालदा क्या उसने कहा था, मुझे याद नहीं है, उसके साथ में बदफेली कर रहा है, तो मैं 2 गवाह लाऊँ, फिर सजा मिलेगी। आपने फरमाया कि यही काम है। एक साहबी वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं तो उससे सर जवाब कर दूंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ गैरत का यही निकाल बात आ गई ना गैरत के ऊपर। तो हमारे घर वालों को कोई कुछ कह जाए, हम बर्दाश्त नहीं करते। तो वहाँ पे यही पैमाने चल रहे हैं कि अपने घर वालों से जाकर बात कराओ, जिनके लिए तुम लोग गिरेबानों पर पढ़ते थे। जब मेरी और मेरी आल की बात आई तो तुम लोग मसलहत के शिकार हो गए और तुम लोगों ने मसलहत अपनाई। ये हर लम्हा वहाँ पर छोटी छोटी नेकी और बुराई का हिसाब होगा, ये नेकियां बुराई देखी जाएंगी इनके हिसाब में। तो हम अल्लाह ताला को तौफीक ना बताएगा, हम आपको समझे, हक पे कायम हो जाए। तो ये मुख्तसर सी बात मैं जाहिल आदमी दी माशाअल्लाह। डॉक्टर अब्दुल कबीर साहब तशरीफ फरमा है, उनसे हम मुदल्लल बयान सुनेंगे, शाम सुनेंगे। और ये हमारे लिए खुशकिस्मती आज यहाँ पे हैं। और एक और ये आप लोगों के लिए बाईस अच्छी बात है कि 2003 या 2004 के अंदर हजरत ने यहाँ पे जश्न मिलादुन्नबी की निकाबत भी फरमाई। और जनाब हाफिज़ यूसुफ साहब, उसने सूरत, उसने सीरत, उसने बयान, शीरी सुखन, इंशाअल्लाह अपने किताब से भी हम
دوز ہوں گے ہمارے جو اپنے دلوں کو روشن کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اپنی اور اپنے آل کی سچی محبت عطا فرمائے۔